عبدالحمید کے معزز دوستوں، میں ہوں حمید۔ میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کی اس خاص انمنفرد ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اعتکاف کیا ہے، اعتکاف کے معنی، اعتکاف رمضان کیا ہے۔ اعتکاف کے معنی ایک اسلامی عمل ہے جس میں مخصوص دنوں تک مسجد میں ٹھہرنا، ان دنوں میں عبادت میں لگ جانا اور دنیاوی امور سے دور رہنا شامل ہے۔ اس لفظ کے لغوی معنی کسی چیز پر قائم رہنا یا اس پر قائم رہنے کی تجویز کرتی ہے۔ یہ کسی چیز میں اکثر نوافل، تلاوت قرآن اور ذکر اللہ شامل ہے۔ اعتکاف ایک خاص قسم کی عبادت ہے جو سال کے کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے، لیکن یہ صرف رمضان المبارک کے لیے مخصوص ہے، جس میں انسان اپنی تمام مصروفیات ترک کر دیتا ہے، اپنی وابستگی، رفاقتوں اور معمولات کو ترک کر کے مسجد میں داخل ہوتا ہے۔ ایک محسوس مدت۔ اعتکاف رمضان کے آخر 10 دنوں میں اپنے آپ کو صرف نماز کے لیے مسجد تک محدود رکھنے کی ایک قسم ہے۔ اس مدت کے دوران آپ کو اپنے ناخن، بال کاٹنے سے منع کیا گیا ہے، یہاں تک کہ آپ عام غسل نہیں کر سکتے ہیں جب تک کے لیے خوابوں کی وجہ سے لازمی غسل کی ضرورت نہ ہو۔ اعتکاف میں مسلمان رمضان کے آخری عشرے کو ایک مخصوص وقت کے لیے مسجد میں تنہائی میں گزارتے ہیں۔ وہ صرف یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور برکت کی دعا کریں۔ اعتکاف میں رسمی یا غیر رسمی نماز پڑھ کر اللہ کی عبادت کی نیت سے رہنا چاہیے، حالانکہ اس میں نماز شرط نہیں۔ رمضان کا مہینہ بذات خود ایک عظیم نعمت ہے جو ایک مسلمان کو حاصل ہوتا ہے۔ رحمتوں کے اس مقدس مہینے میں اعتکاف کی فضیلتیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا فائدہ ہے اور رحمت و برکت کا ذریعہ ہے، جو ایک مسلمان کو اگلے رمضان تک موجودہ لمحات اور آنے والے مہینوں کے لیے استغفار اور ثواب حاصل کرنے میں مدد فراہم کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اعتکاف کے بہت سے فضائل ہیں جو درج ذیل ہیں۔ جب کوئی مسلمان اسی مسجد میں اعتکاف کے لیے رکتا ہے تو اسے بعض ایسے کاموں سے روک دیا جاتا ہے جو عام معاملات میں جائز ہیں، اور بعض صورتوں میں ایسے کاموں کا اجر بہت زیادہ ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا 2 حج اور عمرہ کے ثواب کے برابر ہے۔ اعتکاف ایک ایسا عمل ہے جو جہنم کی آگ سے حفاظت کا ضامن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں فرمایا، جس نے اللہ کے لیے ایک دن کا اعتکاف بھی کیا، اسے جہنم سے خندقوں سے دور رکھے گا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ وہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اسے وہ ثواب بھی ملتا ہے جو اعتکاف سے باہر ہر شخص کو نیک اعمال پر ملتا ہے۔ اعتکاف ضرورت سے زیادہ بات کرنے کے بارے نتائج سے تحفظ فراہم کرتا ہے، اور تراویح پڑھنے، قرآن پڑھنے، ذکر کرنے، دعا پڑھنے وغیرہ کے ذریعے انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ مرکوز کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اعتکاف گناہوں کو مٹانے اور متعدد ذرائع سے ثواب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اعتکاف اللہ کا حکم ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ میرے گھر کعبہ مکہ کو ان لوگوں کے لیے پاک کریں جو اس کا طواف کرتے ہیں یا اعتکاف کرتے ہیں،
یا رکوع یا سجدہ کرتے ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ان اپنے بیویوں کے ساتھ جب تک تم اعتکاف میں ہو، یعنی دنیاوی کاموں کو چھوڑ کر مسجد میں بند ہو کر ان سے مشاورت نہ کرو۔ سنت کے بارے میں بہت سے حدیثیں ہیں، جیسے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کر لی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا۔ خواتین کے لیے اعتکاف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی شریف اور پاک دامن بیویاں مسجد میں اعتکاف کیا کرتی تھیں، اور اگر کوئی ایسی مسجد پائے جس میں عورتوں کے لیے مسجد میں اعتکاف کا انتظام کیا گیا ہو تو ان مومنہ خواتین کے لیے جو اعتکاف کی عبادت پوری کرنا چاہتی ہیں مسجد میں کرنا جائز ہے۔ لیکن ان دن اور زمانے میں جمہور علماء امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی رائے ہے کہ مومن عورت کے لیے اپنے گھروں میں اعتکاف کرنا جائز ہے۔ ایک مومن عورت اپنے آپ کو کسی کمرے کے ایک کونے میں یا گھر کے ایک کمرے میں بھی الگ تھلگ کر سکتی ہے، اگر ایک مقررہ مدت کے لیے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور عبادت کے لیے دستیاب ہو۔ مسجد اعتکاف۔ مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد میں اعتکاف کریں جہاں وہ پانچوں نمازیں باجماعت ادا کر سکیں۔ عورتیں بھی مسجد میں نماز ادا کر سکتی ہیں اگر ان کے پاس عزاداری اور ضروری سہولتیں ہوں۔ بصورت دیگر وہ گھر پر اس کی مشق کر سکتی ہیں، ایک کونے کا انتخاب کر سکتی ہیں جہاں وہ پریشان نہ ہو اور سکون سے مراقبہ کر سکیں۔ اعتکاف میں اپنا گھر اور کنبہ چھوڑ کر مسجد میں محدود مدت تک رہنے کا عہد کرتا ہے۔ عبادت کا یہ منفرد طریقہ سال میں کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، البتہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ایسی سنت مذکورہ قرار دیا گیا ہے، کیونکہ رمضان اس عبادت کو انجام دینے کے لیے موزوں ترین وقت ہے۔ مزید یہ کہ رمضان کے آخری عشرہ وہ ایام ہے جن میں عام طور پر لیلۃ القدر واقع ہوتی ہے اور اس کے معین وقت معلوم نہیں ہے۔ یہ ان دنوں کے طاق راتوں میں کسی میں سے کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ جب کوئی شخص رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اعتکاف کی حالت میں ہو تو یقیناً اس کی فضیلت سے مستفید ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر وہ لیلۃ القدر میں سو رہا ہو اور حالت اعتکاف میں ہو، اسے لیلۃ القدر میں عبادت کے طور پر اس کے کھاتے میں جمع کر دیا جائے گا، کیونکہ اعتکاف کی حالت میں ہر سیکنڈ عبادت ہے، خواہ کوئی کھا رہا ہو، پی رہا ہو یا سو رہا ہو۔ یہ غیر معمولی استحقاق کسی کے گھر میں حاصل نہیں ہو سکتا، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، جب تک اپنا خیال رکھیں۔ فَمَا عَلَيْنَا بَلَاغُ الْمُبِينُ۔